مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پاک افواج خصوصاً پاک فضائیہ کا قومی دفاع کی کامیابی کو خراج تحسین۔ ISPR نے کہا کہ مارکہ حق نے پاک فضائیہ کی جدید جنگی تیاریوں کو دنیا پر ثابت کیا۔ پاک افواج خطے کی بدلتی جیو پولیٹیکل صورتحال سے باخبر ہیں۔ پاک افواج دشمن کی جارحانہ عسکری تیاریوں سے باخبر ہیں۔ پاک فوج جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارت میں مسلسل سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ پاک افواج مستقبل کے جنگی ماحول کے لیے پہلے سے زیادہ تیار اور مستعد ہیں۔ کسی بھی جارحیت کا جواب پہلے سے زیادہ طاقت، درستگی اور عزم کے ساتھ دیا جائے گا۔ مارکہ حق میں دشمن نے پاکستان کی قوت اور فیصلہ کن صلاحیت کا مشاہدہ کیا۔ دشمن کو آئندہ ہر مہم جوئی کا جواب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ پاک فضائیہ نے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام اور قومی سلامتی کو ناقابل تسخیر بنایا۔ پاک فضائیہ ہمیشہ عظیم قوم کے لیے فخر، طاقت اور اعتماد کی علامت بنی رہے گی۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل۔ ٹاؤن ہال لاہور میں شاندار آتش بازی، شہریوں کی بڑی تعداد نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے، ملی نغمے اور قومی ترانے بھی پیش کیے گئے۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر مظفر آباد آزاد کشمیر میں بھی ثقافتی تقریب کا اہتمام۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح اور کشمیریوں پر بھارتی مظالم سے متعلق دستاویزی فلمیں پیش کی گئیں۔ مقامی فنکاروں کی بھی شاندار پرفارمنسز۔ قومی پرچم تھامے شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ جوش و خروش دیدنی، پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ ایران کی بندرگاہیں جہازوں کو عام سمندری خدمات اور مدد کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ایران کی پورٹس اور میری ٹائم آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز اور دیگر علاقائی سمندروں میں موجود تجارتی جہازوں کو جہاز رانی سے متعلق خدمات، تکنیکی معاونت اور طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں میں مثبت مذاکرات ہوئے ہیں۔ ایران امریکہ معاہدے کے روشن امکانات ہیں۔ کہا کہ امریکہ ایران سے افزودہ یورینیم حاصل کرنے جا رہا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایران میں ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو ڈیل چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ایران ڈیل پر متفق ہوتا ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے بیان میں کہا کہ اگر ایران معاہدے پر راضی ہو گیا تو آبنہ ہرمز ایران سمیت سب کے لیے کھول دی جائے گی۔ امریکی آپریشن ایپک فیوری بھی ختم کر دیا جائے گا۔ ایران راضی نہ ہوا تو بڑے حملے کیے جائیں گے جن کی شدت پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ امریکی اخبار سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان آمنے سامنے بیٹھ کر امن مذاکرات کے بارے میں سوچنا اور مذاکرات کی تیاری کے لیے اسلام آباد جانے کی تیاری کرنا قبل از وقت ہوگا۔ ایران امریکی تجویز کا ابھی جائزہ لے رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران تجاویز کے جائزہ لینے کے بعد پاکستان کو اپنے موقف سے آگاہ کرے گا۔ مذاکرات کا تصور تنازع حل کرنے کے لیے حقیقی کوشش کا تقاضا کرتا ہے۔ مذاکرات کا مطلب محض بحث و تکرار، ڈکٹیشن، دھوکہ دہی، بلیک میلنگ یا جبر نہیں، نیک نیتی ضروری ہے۔ CNN کے مطابق توقع ہے کہ ایران امریکی تجاویز پر ثالثوں کو جواب دے گا۔ ایران امریکہ جنگ بندی معاہدے کی دستاویز 1 صفحے کی رہ گئی۔ معاہدہ بہت جلد ہونے کے امکانات روشن۔ اگلے 2 دن اہم قرار۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نئے معاہدے میں جوہری افزودگی روکنے پر ایران کی رضامندی اور ایران پر لگی اقتصادی پابندیاں اٹھانے کی امریکی رضامندی شامل ہیں۔ امریکہ کی جانب سے منجمد ایرانی فنڈز کی بحالی اور آبنہ ہرمز سے آزادانہ تجارت بھی معاہدے کا حصہ ہے۔ امریکی سینٹ کام کا خلیج عمان میں ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ۔ کہا امریکی فورسز نے وارننگ نظر انداز کرنے پر ایرانی آئل ٹینکر پر فائرنگ کر کے اسے ایرانی بندرگاہ کی طرف جانے سے روک دیا۔ ایران پورٹ سے آنے جانے والے جہازوں کے خلاف ناکہ بندی مکمل طور پر نافذ ہے۔
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے کہا ہے کہ دشمن میڈیا پروپیگنڈے کی کوشش کر رہا ہے. مقصد بحری ناکہ بندی کے ذریعے اقتصادی دباؤ بڑھا کر ایران کو اندر سے کمزور کرنا ہے تاکہ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جا سکے. ایرانیوں کو تاریخ کے اس حساس دور میں دشمن کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے کا ادراک ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد مشترکہ ہیں. سب سے اہم مقصد افزودہ یورینیم ایران سے نکالنا ہے. ایران کی یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت کو ختم کرنا بھی ہمارا مقصد ہے. وہ صدر ٹرمپ سے بات کریں گے. اسرائیلی وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو ٹیلی فون. کہا UAE پر ایرانی حملے قابل مذمت اور علاقائی استحکام کے لیے خطرہ ہیں. UAE وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے جارحانہ بیانات کی مذمت کرتے ہیں. بین الاقوامی اور دفاعی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات ہماری خود مختاری کا معاملہ ہیں. کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام قانونی، سفارتی اور عسکری حقوق محفوظ رکھتے ہیں. اس سے پہلے منگل کو ایرانی وزارت خارجہ نے امارات پر ڈرون اور میزائل حملوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی دفاعی کارروائی خصوصی طور پر صرف امریکہ کے خلاف تھی. ایران کے فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ امارات نے ایران کے خلاف کارروائی کی تو سخت جواب دیا جائے گا. چین کا امریکہ ایران مکمل جنگ بندی پر زور. تنازع کے دوبارہ آغاز کو ناقابل قبول اور مذاکرات کے تسلسل کو اہم قرار دے دیا. فریقین پر آبنۂ حرمت سے معمول کی آمد و رفت بحال کرنے پر بھی زور. چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کا حصول ایران کا حق ہے. چین ایران کا قابل اعتماد اسٹریٹجک شراکت دار ہے. بیجنگ میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات. چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ علاقائی استحکام کے لیے جامع جنگ بندی ناگزیر ہے. عباس عراقچی نے کہا کہ علاقائی امن و استحکام کے لیے چین کی 4 نکاتی تجویز کو سراہا. امید ہے چین جنگ کے بعد ایک نئے علاقائی ڈھانچے کے قیام کی حمایت کرے گا. ایران نے مشرقی وسطی میں امریکہ کے 228 اثاثوں کو نشانہ بنایا. امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ایران نے مشرقی وسطی میں امریکہ کے 15 اڈوں پر حملے کیے. سیٹلائٹ تصاویر سے سامنے آنے والا نقصان ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ نے ایران کی صلاحیتوں کو کم تر سمجھا. امریکی فوج ایران کے ڈرون حملوں کے لیے تیار نہیں تھی. ایرانی ڈرون کم تباہ کن ہیں مگر ان کو روکنا مشکل ہے. شمالی کوریا جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے میں شامل نہیں ہوگا. سرکاری خبر ایجنسی کی جانب سے اعلان میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا ایٹمی عدم پھیلاؤ کے کسی بھی معاہدے کا پابند نہیں. شمالی کوریا ایٹمی ہتھیاروں کا حامل ملک ہے اور یہ پوزیشن دوسروں کے اصرار یا یک طرفہ خواہش پر تبدیل نہیں ہو سکتی. واضح رہے کہ اسرائیل نے بھی ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے یا پھر NPT پر دستخط نہیں کیے، جبکہ ایران ان ملکوں میں شامل ہے جو NPT پر دستخط کر چکے ہیں. آج سے 11 مئی کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کی لہر کا امکان. محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا. کہا دادو، شہید بے نظیر آباد، گھوٹکی، خیرپور، نوشہر و فیروز، یعقوب آباد، لاڑکانہ، سکھر، سبی، تربت اور پنجگور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. ملتان، ڈیرہ غازی خان سمیت جنوبی پنجاب، ڈیرہ اسماعیل خان میں 43 سے 47 ڈگری سینٹی گریڈ پہنچ سکتا ہے. پشاور، مردان، سوابی، نوشہرہ، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ سمیت بالائی پنجاب میں درجہ حرارت 39 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. ماہرین کا سخت گرمی میں شہریوں کو دھوپ میں غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلنے اور زیادہ سے زیادہ پانی پینے کا مشورہ. ایران کی قیادت اور امریکہ کی قیادت کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی دعوت پر وہ یہاں پر تشریف لائے اور پھر عارضی جنگ بندی پر متفق ہوئے اور ثالثی کے حوالے سے پاکستان کی انہوں نے دعوت قبول کی. مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بات چیت دیر پا امن میں جلد
بدلے گی اور اس خطے میں امن قائم ہوگا اور مزید جانیں ضائع نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ خطے اور دنیا میں امن کے لیے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور کر رہا ہے۔ امید ہے کہ جاری بات چیت دیر بعد امن میں تبدیل ہوگی، خطے میں امن ہوگا اور مزید جانیں ضائع نہیں ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب، کہا 1979 کے بعد پہلی مرتبہ ایران اور امریکہ ایک ساتھ بیٹھے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امن بات چیت میں بھرپور کردار ادا کیا۔ امن کے لیے پاکستان کا کردار مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بھی خراج تحسین، کہا فیلڈ مارشل نے فریقین کو ایک میز پر بٹھایا، ان کی کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ ایران کے اوپر اسرائیل کے اٹیکس ہوتے تھے اور ایران ظاہر ہے کہ جواباً وہ پھر مڈل ایسٹ میں وہ بھی مسلم ممالک ہے وہاں اٹیک کر رہا تھا۔ وہ کہتے تو تھے کہ ہم جو امریکن بیسز ہیں ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ بڑا کلیئر کر دیا، جو فریقین تھے ان کو یہ ضرور بتایا کہ پلیز سعودی عربیہ ہمارے لیے نو گو ایریا ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف میلی آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے، اور ساتھ ہم نے یہ بھی باور کروایا کہ سعودی عربیہ کے لیے ہماری جو پاکستانی ہے وہ اس کی جان بھی حاضر ہے حرمین شریفین کی حرمت کی پاسداری کے لیے۔ ایران پر اسرائیل حملے کرتا تھا، جواب میں ایران مسلم ممالک پر حملے کر رہا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ امریکی اڈے ان کا ہدف ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان نے کوشش کی کہ یہ سب بند ہو، ساتھ ایران کو یہ بھی باور کروایا کہ سعودی عرب کے لیے پاکستانیوں کی جان بھی حاضر ہے۔ فریقین کو باور کرایا کہ پاکستان کے لیے سعودی عرب نو گو ایریا ہے، کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ اہم سنگ میل ہے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ ایران پر حملہ ہوا تو پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا، فریقین میں سیز فائر کروائی۔ اب کوشش یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر مستقل جنگ بندی پر ختم ہو۔ امت کے مفادات کے تحفظ پاکستان کی ترجیح ہے۔ سعودی عرب سمیت تمام مسلم ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا، پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ دہشت گردی اور امت کو تقسیم کرنے والے عناصر مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں۔ علماء کرام امت میں اتفاق اور اتحاد کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس میں علماء کرام سے اپیل، کہا حالیہ بحران کے دوران پوری قوم اکٹھی نظر آئی، فرقے اور مسلک سے قطع نظر سب نے امن اور جنگ کے خاتمے کی بات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حرمین شریفین کے دفاع کے عزم کی تجدید کی، فلسطین اور کشمیر میں پاکستان کے موقف کو دہرایا، کہا پاکستان مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کو قانونی حق ملنے تک ان کا ساتھ دیتا رہے گا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کی نماز جنازہ چکلالہ گیریجن راولپنڈی میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وفاقی وزراء، فوجی افسران، عزیز و اقارب اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید کو خراج عقیدت، کہا پاک فوج بھارتی سرپرستی میں دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے شہداء کی عظیم قربانیاں قوم کے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو الشفا ٹرسٹ آئی اسپتال راولپنڈی میں چیک اپ کے بعد دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ 17 اپریل کو ان کی آنکھ کی سرجری کی گئی تھی، اس سے پہلے اڈیالہ جیل میں ہی فالو اپ چیک اپ ہوتا رہا۔
گلگت بلتستان میں 7 جون کو ہونے والے انتخابات کی تیاریاں جاری۔ پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے جی بی اسمبلی کے 24 میں سے 21 حلقوں میں امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے۔ 3 حلقوں کے امیدواروں کو ٹکٹ بعد میں جاری کیے جائیں گے۔ برطانیہ میں آج انتخابی دنگل سجے گا۔ اسکاٹ لینڈ اور ویلز کی پارلیمنٹس اور انگلینڈ کی 136 کونسلز کے نمائندوں کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ 5066 نشستوں کے لیے 25,000 سے زائد امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ برمنگھم میں ریکارڈ 170 سے زائد پاکستانی مسلم امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ ووٹنگ مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے شروع ہوگی اور رات 10 بجے تک جاری رہے گی۔ ووٹوں کی گنتی جمعے کی صبح شروع ہوگی۔ انتخابات کو برطانیہ کے سیاسی رخ کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانی اور انسانی وسائل اون چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان میں سول اور ملٹری ہم آہنگی اور ایک پیج کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ دنیا بھر میں جو اس وقت پاکستان کی عزت ہے وہ اسی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی پارٹنرشپ پاکستان کو مزید ترقی دے گی۔ جولائی میں لندن میں روڈ شو منعقد کریں گے جس میں اوورسیز پاکستانیوں کو سرمایہ کاری کی سہولیات کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی چارسدہ میں مولانا محمد ادریس شہید کی رہائش گاہ آمد۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا مولانا محمد ادریس کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا رکن ملکوں سے مطالبہ کہ وہ آبنہ ہرمز پر امریکی اور خلیجی اتحادیوں کی قرارداد مسترد کر دیں۔ ایرانی مشن نے کہا کہ یہ قرارداد بحران کو حل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ناقص اور سیاسی محرکات پر مبنی ہے۔ آبنہ ہرمز کا واحد قابل عمل حل مستقل جنگ بندی اور سمندری ناکہ بندی کے خاتمے میں ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہے کہ ایرانی صدر سے یو اے ای میں شہری انفراسٹرکچر پر حملوں پر تحفظات کا اظہار کیا۔ مسعود پزشکیان سے جہازوں پر بلا جواز حملوں پر بھی اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ تمام فریقین کو آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنی چاہیے۔ ایرانی صدر کو برطانیہ اور فرانس کی تجویز کردہ کثیر الملکی مشن میں شمولیت کی پیشکش کی۔ اس معاملے پر صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی بات کرنے کا خواہاں ہوں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کی جنوبی لبنان کے شہر پر بمباری، 5 افراد جاں بحق 15 زخمی۔ اسرائیل کا فضائی حملے میں حزب اللہ کی رضوان فورس کے کمانڈر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسپیکر لبنانی پارلیمنٹ نے کہا کہ حزب اللہ کی جنگ بندی کی پاسداری کے باوجود اسرائیل مسلسل حملے کر کے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ سے معاہدے میں لبنان کا مسئلہ شامل ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بھارت کی وزارت کھیل نے کہا ہے کہ پاکستانی کھلاڑی اور ٹیمیں بھارت میں منعقد ہونے والے کثیر الملکی مقابلوں میں شرکت کر سکیں گے، تاہم دو طرفہ مقابلے بدستور ممکن نہیں ہوں گے۔ یہ بھی کہا کہ دو طرفہ سپورٹس مقابلوں کے لیے نہ بھارتی ٹیمیں پاکستان جائیں گی نہ ہی پاکستانی ٹیموں کو بھارت میں کھیلنے کی اجازت ہوگی۔ پاکستان اور بھارتی کرکٹ ٹیموں نے 2012 کے بعد سے کوئی مکمل سیریز نہیں کھیلی۔ دونوں ٹیمیں نیوٹرل وینیوز پر ہی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتی آئی ہیں۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں جاری ہیں۔ قومی اسکواڈ نے ڈھاکہ میں بھرپور ٹریننگ کی۔ کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ جمعے سے میرپور ڈھاکہ میں شروع ہوگا۔